ہوں مانا کر پچھوں چلو جی بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پس یہ مختصر ہے مضبوط ہے نحو میں جمع کی ہیں میں نے اس مختصر میں نحو کی مہمات یا اندھا اور مانا کرو چاہ جمع کیے ہیں میں نے اس مختصر میں نحو کے مسائل قافیے کی ترتیب پر دراں حالے کہ باب باب بنانے والا ہوں میں اور فصل فصل بنانے والا ہوں میں آگے تعلق دسیا ہے عبارت واضحہ کے ساتھ سمیت لانے مثالوں کے مختصر کے جمی مسائل میں بغیر درپے ہونے ادلہ اور علل کے یہ کیوں نہیں درپے ہوئے تاکہ نہ پریشان کیا جائے مبتدی کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے سے۔ یہاں بھی ایک سوال جواب ہے کہ بعض مسئلوں کے تحت دلیلیں آئیں گی آگے اس کتاب میں، تو اس کا بھی جواب ہے کہ من غیر تعرض بکلیہ نہیں ہے، اکثریہ ہے۔ اکثر مسائل میں دلیلیں بیان نہیں کی ہیں، کوئی کا دکا جو ضروری سمجھا ہے وہاں دلیل بھی بیان کر دی ہے۔ جیسے اکثر مسائل میں مثالیں لائے ہیں، اکا دکا مسائل ایسے ہیں جو بالکل واضح تھے، مثال نہیں بیان کی ہے۔ جی دونوں جگہ یہ سوال ہے۔ جی سوال ہے کہ بعض مسائل میں دلیلیں بیان کی ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ من غیر تعرض سے بھی اکثریہ مراد ہے کہ اکثر جگہوں میں دلیلیں بیان کی ہیں اور نہیں کی دلیلیں بیان نہیں کی اور اکا دکا جگہ میں دلیلیں بیان کر دی ہیں۔ اب یہ جب جو نا کسی جگہ مثال نہیں آئے گی تو سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی جگہ دلیل آ جائے گی تو سوال ہوگا۔ سمجھان دینے تک کو جائے گا، سوال نہیں ہوگا۔ بھی یہ دونوں جگہ اکثریہ مراد ہے، بھی کسی جگہ مثال نہیں ہوگی، کسی جگہ دلیل آ جائے گی، دونوں کا جواب دے دیتا ہے۔ جی تیری لیاقت ہے مجھے لگے مثال آوے تو یہ ساجد ذرا پہلے صفحے پر دیکھیں جی، وہاں تو کہا تھا ہم سب مسائل میں مثالیں لائیں گے، یہاں مثال نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، پھر پتہ لگے بڑا لائق بچہ ہے۔ ان کی پروگرام ترجمہ کرنا ہے کہ نہیں؟ بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پاس یہ مختصر ہے مضبوط ہے نحو میں جمع کیے ہیں میں نے اس مختصر میں نحو کے مسائل قافیے کی ترتیب پر دراں حالے کے باب باب بنانے والا ہوں میں اور فصل فصل بنانے والا ہوں میں، عبارت واضحہ کے ساتھ سمیت لانے مثالوں کے اس مختصر اس کے معنی مختصر کے جمی مسائل میں بغیر تعرض کے بغیر درپے ہونے ادلہ اور علل کے تاکہ نہ پریشان کیا جائے، مجھول والا منع کیتا ہے، تاکہ نہ پریشان کیا جائے مبتدی کے ذہن کو کس چیز سے؟ مسائل سمجھنے سے، مسائل کے یار مسائل کے سمجھنے سے۔ کی پروگرام یاد رکھ، بہرحال بعد امور ثلاثہ امور نہیں ہے چبول جیا امور ثلاثہ کے پاس یہ مختصر ہے اور مختصر اور کیا معنی ہے جی؟ کتی جمار سو مگرو مضبوط ہے نحو میں جمع کیے میں نے اس مختصر میں نحو کے مسائل قافیے کی ترتیب پر دراں حالے کے باب باب بنانے والا ہوں میں اور دراں حالے کے
فصل فصل بنانے والا ہوں میں عبارت واضح یہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ جماعتوں کے ساتھ. جی عبارت واضح کے ساتھ بے نحو دے جڑے میں مسئلے بیان کیتے نے عبارت آسان ہے، واقعتاً دی عبارت بڑی آسان ہے. جی جی سمیت لانے مثالوں کے مختصر کے جمی مسائل میں سر کے جمی مسائل میں بغیر در پے ہونے ادلہ اور علل کے یہ تعرض کیوں نہیں کیا ادلہ کا، تاکہ نہ پریشان کیا جائے مبتدی کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے سے. تو تسی اتھی پریشان ہوئے کھڑے مسائل تے جگہ ہونے نا. جی جی کی پروگرام ہے؟ سمیتہ بہدایت النحو اگا رجاء ان یہدی بالفتح ہے. جی رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ. اور لکھا تھلے عاشق رجا بالفتح لکھے، کون لکھا؟ تو پھر رجا کو پڑھتا پہ نہیں بالفتح کا کیا مطلب ہے؟ فتح کہتے حمزے تے کہ رے تے. جی رجاء ان یہدی ان نہیں ہے گا، مضاف ہے. رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین بس مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب سے نحو پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ علم نحو میں ہدایت دے گا، علم نحو میں رہنمائی فرمائے گا. اس امید پر میں نے اس کا نام بھی ہدایت النحو رکھ دیا. اس امید پر میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھ دیا. سمجھ آئیے کیا نام رکھ دیا؟ ہدایت النحو. ہدایت النحو. ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مڈو شڈو پھر رولا پہ جانا جائے، وہ شرح تہذیب میں تفصیل آئے گی. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک معنی ہوتا ہے مطلوب تک پہنچانا. یہاں اس کا معنی ہے راستہ دکھانا، کہ بھئی ہدایت النحو کا مطلب ہے کہ نحو کا راستہ دکھانے والی، یعنی نحو کے مسائل سمجھانے والی. تو چونکہ محنت کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو نحو کی ہدایت دیں گے. اس امید پر میں نے کیا کیا؟ اس کا نام رکھا ہدایت النحو. جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے اس کتاب میں بہت محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا محنت خود نہیں کی، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے ہے. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے محنت کی ہے. تو اللہ کے فضل پر امید کرتے ہوئے، اللہ کے فضل پر امید کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو نحو کی ہدایت دیں گے. اللہ کے فضل پر امید کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو علم نحو میں ہدایت دیں گے. اس وجہ سے میں نے نام رکھا ہدایت النحو. اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا ہے. علم نحو کی رہنمائی کرنے والی، علم نحو کی رہنمائی کرنے والی، اس لیے میں نے اس کا کیا نام رکھا؟ ہدایت النحو. ہاں ہدایت النحو یہ نام رکھا میں نے اس کا. جی یہ گل سمجھی؟ تو میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے اس لیے کہ یہ ہدایت نحو، علم نحو کی رہنمائی کرے گی. علم یہ تو ہو گیا اس کا مطلب. گل سمجھیا؟ تو رجا کون؟ یہ مصدر ہے. امید کرنے والا کون ہے؟ ان یہدی اللہ تعالی، اس کی امید کی ہے. تو ان یہدی اللہ رجا کا کیا بنا؟ تو اضافت کدھر ہے مصدر کی؟ فاعل محذوف ہے.
سمجھائیے، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ میرا امید کرنا اس بات کا کہ اللہ تعالی ہدایت دیں گے اس مختصر کے سبب سے طالبین کو. چل سمجھیا، چلو جی مانا کر. اور نام رکھا میں نے اس مختصر کا ہدایت النحو کے ساتھ امید کرتے ہوئے اس بات کی باقی رجا خود مفعول لہو ہے سمیتو کا دیئے. یہ نام میں نے کیوں رکھا؟ کیونکہ مفعول لہو علت ہوتا ہے مذکورہ فعل کی. یہ نام کیوں رکھا؟ امید کرتے ہوئے اس بات کی کہ رہنمائی فرمائے گا اللہ تعالی اس مختصر کے ساتھ طالبین کی. چلو جی. اور نام رکھا ہے میں نے اس مختصر کا ہدایت النحو کے ساتھ امید کرتے ہوئے اس بات کی کہ رہنمائی فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ طالبین کی. جی. اور نام رکھا ہے میں نے اس مختصر کا ہدایت النحو کے ساتھ اصل کے جامع اللہ تعالیٰ امید کرتے ہوئے اس بات کی کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ اس مختصر کے ساتھ طالبین کو. کس کو؟ طالبین کو. آگے بڑھ. مقدمہ انک ہوتا مقدمہ ہوتا ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے جی. مرتبہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام وخاتمۃ بتوفیق المالک العزیز العلام. چلو جی. مصنف علیہ رحمہ اپنی کتاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بیٹا جی یاد کر لو اس کتاب کو میں نے یوں اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس میں پہلے ایک مقدمہ ہے جو عمل مقدمہ سے شروع ہوگا، اور اس میں 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم اسم کے بیان میں، دوسری قسم وہ جڑا کل وقایا سے نا صفحہ نمبر اور 7 القسم الاول اتوں تک یہ سارا ہوں مقدمہ ہے. ایک ہی ہے مقدمہ. پھر قسم اول اسم کے بیان میں، فعل کے بیان میں، حرف کے بیان میں. سمجھ آئیے؟ اور ایک خاتمہ ہے، لیکن اس کتاب میں خاتمہ ہے نہیں ہے، بس یہ ویسے شروع سے لفظ چلا آ رہا ہے، بعد میں کسی شاگرد سے یہ غلطی سے مل گیا. اس کتاب میں خاتمہ ہے نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ قسم ثالث حرف ہے، وہ سارے حرف بیان ہوں گے تو کتاب پوری ہو جائے گی. تو یہ کتاب 4 اجزاء پر مشتمل ہے. یہ کتاب ایک مقدمہ، 3 قسمیں. قسم اول اسم کے بیان میں، قسم ثانی فعل کے بیان میں، قسم ثالث حروف کے بیان میں، حرف کے بیان میں. گل سمجھیا؟ تو اب پہلے مقدمہ ہوگا، پھر اسم کی باس ہوگی، مرفوع منصوب مجرور، پھر فعل آئے گا، اس کے بعد حرف آئے گا. گل سمجھی؟ اور مرتب کیا میں نے اس مختصر کو، مرتب کس سے مشتق ہے؟ ترتیب سے. تو ترتیب دا معنی کل سمجھایا ہے کہ ہر شے کو اس کے مرتبے میں یا چند چیزوں کو ملا کر اس طرح ایک کرنا کہ ان پر ایک نام بولا جائے. چلو جی. اور مرتب کیا میں نے اس مختصر کو ایک مقدمے اور 3 اقسام پر. وہ جیڑی شے وچ ہے انہوں رہن دے. اس گل سمجھیے؟ اچھا جی من کر. اور مرتب کیا میں نے اس مختصر کو ایک مقدمے اور 3 اقسام پر. اور مرتب کیا میں نے اس مختصر کو ایک مقدمے اور 3 اقسام پر. گل سمجھیا؟
توفیق کا معنی کیا ہے؟ اور سوال جواب بات عرض کردہ. توفیق جعلوا فعل العبد موافقا لما هو الخیر فی حقہ، کہ بندے کے فعل کو موافق کرنا اس شے کے کہ جو بندے کے حق میں خیر ہو جیے. سمجھ آئیے؟ تو ایک پہلے تعریف کی تھی جعل الاسباب موافقا للمطلوب، کہ اسباب کو مطلوب کے موافق کرنا یہ توفیق ہے، یہ توفیق ہے. اچھا جی، ملک اور مالک یہ دو لفظ ہیں، تو اسم فاعل ہے لیکن جس میں استمرار ہے، اسم فاعل بمعنی استمرار. اس واسطے مالک یوم الدین تے مالک یوم الدین دونوں قرات متواترہ نے. ساڈی قرات مالک یوم الدین جی. سمجھ آئیے؟ تو مالک بمعنی مالک. عزیز کا معنی غالب، ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. اللہ تعالی عزیز ہے، عزیز کا معنی غالب، ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. گل سمجھیے؟ علام یہ مبالغے کا صیغہ ہے عالم میں. کس میں؟ مبالغے کا صیغہ. سمجھی گل؟ اب سوال سمجھیں. سوال یہ ہے کہ جمع کیے ہیں میں نے، یہ جمع کیے ہیں میں نے اس ترتیب پر، جمع کیے ہیں میں نے باب جمع کی، عبارت واضح مثالیں لایا ہوں، دلیلیں بیان نہیں کی ہیں، طالب علم کا ذہن پریشان نہ ہو. میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے، میں نے اس کو ترتیب دی ہے، اینی واری میں کیتی ہے، یہ تو بڑی وڈی گل ہے. تو جواب دیا ہے یہ سارا بے توفیق کے ساتھ ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کمال نہیں ہے. ہاں جی، سوال ہے مصنف رحمہ اللہ نے متکلم کے صیغے بولے ہیں جن سے عجب سمجھ آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے متکلم کے صیغے جمع تو سمیت تو ترتب تو مصنف علیہ الرحمہ نے متکلم کے صیغے بولے ہیں جن سے عجب سمجھ آ رہا ہے. اس کا جواب دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. میرا اپنا خود کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. سمجھیے؟ یہ سوال کا جواب دیا ہے. چلو جی، شاباش جی. کچھ گلا شرح چین کچھ کو نہیں گیا مانا کرو جی. بھئی جمع کیے ہیں میں نے اس میں ناو کے مسائل اور نام رکھا میں نے اس مختصر کا ہدایت الناو کے ساتھ، اور مرتب کیا میں نے اس کو ان چیزوں پر ملک عزیز علام کی توفیق کے ساتھ. مانا کر ملک عزیز علام کی توفیق کے ساتھ. ہاں تو مانا دس دیتے ہیں پہلے جی. ملک عزیز علام کی توفیق کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، خود میرا کوئی کمال نہیں ہے جی. گل سمجھیے؟ اے خطبہ آگے کی آگے خطبہ اے جڑا اگوں ہن مقدمہ شروع ہے کہ مقدمہ شروع ہے جی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق